السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شارف خان۔ آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، نہ تو یہ مرد ہیں نہ یہ عورت ہیں، ان کو کنر کہا جاتا ہے۔ کنر ہونے کے باوجود انہوں نے اسلام کو کس طرح سے قبول کیا اور اسلام کو اپنے جامے کے اندر کیسے اتارا اور اللہ کی تبلیغ کے لیے اپنی پوری کی پوری زندگی وقف کر دی۔ تو چلیے انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کا نام اپنے دل میں بسا کر کے اپنی پوری زندگی ایمان پہ کاٹنے کی ٹھان لی۔ جی ہاں دوستو، اس سے پہلے یہ ناچ گانا کرتے تھے، ناچ گانا کر کے پیسہ کماتے تھے، کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ کی محبت اس طرح سے جاگی ان کے سینے کے اندر کہ انہوں نے ساری چیز ایک سائیڈ میں رکھ دی، سب کچھ چھوڑ کے اور اللہ کے راستے پہ نکل پڑے اور تبلیغ کا کام کرنا شروع کر دیا۔ چلیے جانتے ہیں انہی کی زبانی ان کی زندگی کی پوری کہانی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قبول کیا، چنا اپنے دین کی عالی محنت کے لیے۔ اللہ سنتا سب کی ہے مگر چنتا کسی کسی کو ہے۔ ہم تو اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں گے اتنا ہی کم ہے۔ لوگوں نے ہیجڑا کہا، خسرا کہا، کھدڑا کہا، کنجر کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، مگر میرے رب نے کہا جیسا کیسا تیسا ہے میرا ہے، میں نے بھیجا، انسان بنایا۔ اور قرآن پاک میں قسمیں اٹھا اٹھا کر بتایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے انجیر اور زیتون کی، قسم ہے صحرائے سینا طور کے پہاڑ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا جدھر اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، پھر کہا اس امن امان والے شہر یعنی مکہ معظمہ کی، پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں تخلیق میں کمیاں دیکھنے والے؟ اللہ نے بنایا، کسی کو اللہ لنگڑا پیدا کر رہا ہے، کسی کو اندھا پیدا کر رہا ہے، کسی کو گونگا پیدا کر رہا ہے، کسی کو زبان والا پیدا کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر میرے رب نے ہمیں ایسا بنایا تو ہم اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہیں، مگر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی نسبت کے لیے قبول فرما لیا، دین کے لیے قبول فرما لیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم جیسے لوگ 4 مہینے لگا رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلے پیغمبر آتے تھے، نبی آتے تھے، رسول آتے تھے اپنی قوم قبیلے اور خاندانوں والوں کو سمجھانے کے لیے۔ اب نبی کسی نے نہیں آنا، رسول کسی نے نہیں آنا، پیغمبر کسی نے نہیں آنا، نبوت کے دروازے اللہ رب العزت نے بند کر دیے ہیں۔ کیا پچھلی قوموں کی خبریں ہم تک نہیں پہنچی؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم عیسیٰ، قوم موسیٰ، قوم سبا کی پہنچی ہے نا، جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی باتوں کو مانا۔ اللہ نے کامیاب کیا، بلندیوں کی چونٹیوں پر پہنچا کے دکھایا، ستاروں کی طرح چمکا کر دکھایا، اور جنہوں نے نہیں مانا اللہ نے نصب و نابود کیا، تباہ و برباد کیا، اور عذابوں کے اندر عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیے۔ تو میرے بھائیوں، خود سوچو، خود سمجھو، اگر ہم جیسے لوگ آ کے کہہ رہے کوئی نہ کوئی وجہ ہے نا جی، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا، ہم تو اپنی منچاہی زندگی گزار رہے تھے، جو من میں آ رہا تھا کیے جا رہے تھے، ہم تو اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اپنے نفس کے غلام ہو رہے تھے، اپنی عقل کا استعمال کر رہے تھے۔ اگر یہ بزرگ نہ پہنچتے، اگر یہ تبلیغ والے ہمارے پاس نہ پہنچتے تو آج ہماری زندگیوں میں دین نہ ہوتا، سروں پہ دوپٹے نہ ہوتے، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، خود بھی گمراہی میں جا رہے تھے، لوگوں کو گمراہی کی دعوت دے رہے تھے، گناہوں کی دلدلوں میں دھسے چلے جا رہے تھے۔ مگر اللہ کا رحم ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے قیمتی خزانوں میں سے ہدایت کا خزانہ نصیب فرمایا اور آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم آئے نہیں اس دنیا میں، ہمیں بھیجا گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، نکلے نہیں ہو، نکالے گئے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، بری بات سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، اگر اس سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ کا رب العزت کس کو دیتے؟ نبیوں کو دیتے۔ دین سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ کس کو دیتے؟ نبیوں کو دیتے۔ کم بیش 1,34,000 انبیاء ہیں اور تمام انبیاء نے ایک ہی کلمے کی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ۔ بارشیں برسانے والا ایک اللہ ہے، زندگی موت دینے والا ایک اللہ ہے، نفع نقصان دینے والا ایک اللہ ہے، عزت ذلت دینے والا ایک اللہ ہے، رزق روزی دینے والا ایک اللہ ہے، بیٹی بیٹے دینے والا ایک اللہ ہے، انسان کو بنانے والا ایک اللہ ہے، آدم کو بنانے والا ایک اللہ ہے، اما ہوا کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل کھلانے والا ایک اللہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون دشمن کے گھر میں پالنے والا ایک اللہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے بحر قلزم کے اندر 12 رستے جاری کرنے والا ایک اللہ ہے۔ مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان کے کنویں میں سے اٹھانے والا ایک اللہ ہے، مصر کے تخت پر بٹھانے والا ایک اللہ ہے، نبوت کا تاج پہ پہنانے والا ایک اللہ ہے۔ مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج مان نہیں رہے، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، مانیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مانا، اللہ نے کامیاب کر دکھایا، اللہ نے بلندیوں کی چوٹیوں پر پہنچا کر دکھایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تاروں کی مانند ہے، یعنی کہ سٹار ہے،
स्टार सितारे हैं, मेरे सहाबा तारों की मानिंद हैं, किसी एक की भी पैरवी कर लोगे तो फिना पर पहुंचोगे। तो अगर हम जैसे लोग निकले हुए अल्लाह के रास्ते में, आप लोगों के लिए कोई मुश्किल है? नहीं कि है? अगर आप नहीं काम करोगे फिर अल्लाह हम जैसे नाचने गाने वालों से भी इनका काम ले रहा है। अल्लाह दिखा रहा है, लोगों अगर तुम नहीं करोगे मैं ऐसे गुरोह को पैदा कर दूंगा जो मेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाह कुरान में कहता है अगर आप लोग मेरी नाफरमानी करोगे तो मैं ऐसा गुरोह ले आऊंगा जो मेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। तो समझ जाओ अल्लाह का कुरान तो हक है, सच है। तो निकलो फिर अल्लाह के रास्ते में, 4-4 महीने लगाओ, दीन के काम को सीखो और जिंदगी का मकसद बना तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस भाई की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ये किन्नर होने के बावजूद इस तरह से लोगों को समझा रहा है, बोल रहा है कि मैं अगर चाहता तो जैसे था ऐसे का ऐसे रहता, लेकिन अल्लाह के रास्ते को पकड़ा। फ़िलहाल आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। क्या इसने जो किया सही किया, या इसको ये बहुत पहले करना चाहिए था, या जब जागो तभी सवेरा है? जो भी आपकी राय है कमेंट में नीचे बताएं। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी आपके सामने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।